بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بہت ہی عزیز بہنوں اور بھائیوں جو یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور جو گھروں پر موجود ہیں، ہمارا یہ سیگمنٹ علماء کرام کے ساتھ، اور آج ایک عجیب سبجیکٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم ایڈریس تھوڑا کم کرتے ہیں اور میرے دل کے بہت قریب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق براہ راست اس امت کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے ہے، اور وہ یہ ہے وراثت میں عورتوں کے حقوق۔ ہم اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کل ضرب لگی تھی اور یہ 3 دن ان کے آخری ایام کے دن ہیں۔ ایک بات جو مجھے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی یاد آتی ہے، انتقال کے وقت مغرب کا سورج غروب ہو رہا تھا اور آپ نے سورج کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے سورج گواہ رہنا تو جب بھی نکلا ہے تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ میں اس جملے کو کبھی بھول نہیں سکتا، یہ میرے دل کے اتنا قریب ہے۔ اگر میں صبح کو سو جاؤں تو مجھے اس جملے کا خیال آتا ہے، میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتا ہوں کہ دن نکلا ہے اور میں کیسے سو رہا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ تو میں یہ شروع کرتا ہوں اپنے بھائی اور بہت عزیز مفتی عامر صاحب سے کہ حضرت ہمارے معاشر میں بالعموم خواتین کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، یہ آپ جانتے ہیں۔ مرد حضرات، والد حضرات کوئی نہ کوئی ہیلا نکال کے ماں اور بیٹیوں کو فارغ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ان کو شادیوں میں دے دیا، بھائی کہتے ہیں بہنوں کو شادیوں میں دے دیا، باپ کہتے ہیں بیٹیوں کو شادیوں میں دے دیا، اور کبھی کبھار ایسا ہولناک اور ظالمانہ معاملہ کرتے ہیں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جو زبان پر لا بھی نہیں سکتے۔ آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ بالکل خواتین پر ہونے والے مظالم میں سے، بہت سارے مظالم میں سے یہ بھی ایک ظلم ہے۔ وراثت کے حوالے سے آپ نے بات کی اور حضرت مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ مجھے ایک بات جو میرے علم میں تھی کہ علم وراثت کے اندر صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ماہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت زیادہ ماہر تھے۔ ویسے تو وہ علم الفقہ کے ماہر تھے، اور باقاعدہ جو ہے وہ جب اختلاف ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام رجوع کرتے تھے اور اس اختلاف کا حل دریافت کیا کرتے تھے، لیکن خاص طور پہ وراثت میں۔ اچھا، اور ایک اور بات وراثت کے حوالے سے اور حضرت علی ہی کی مناسبت سے، حضرت علی سے کسی نے علم کے بارے میں کوئی مختلف بار پوچھا، علم کیا، علم اور دولت کے درمیان، تو انہوں نے مختلف علم اور دولت کے بارے میں جواب دیتے ہوئے ایک مقام پر فرمایا کہ علم جو ہے وہ انبیاء کرام کی میراث ہے اور دولت قارون کی میراث ہے۔ عجیب عجیب۔ تو مومنوں کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ اصل وراثت مومنوں کی علم ہے، اصل وراثت۔ بے شک بے شک۔ اور یہ جو وراثت کے مسئلے میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ پیش آتا ہے نا، خواتین کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس میں علم کی کمی سب سے زیادہ شامل رہتی ہے۔ خواتین کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، اور یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ مرد قابض ہوتا ہے مال پر اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ جہاں تک شریعت کی بات ہے تو شریعت نے بھائیوں پر، والدین پر، بہنوں کی شادی ان کے ذمہ لگائی ہے، تو اس شادی کرنے کی وجہ سے وراثت ختم نہیں ہوگی، وہ بالکل ایز اٹ از پوری کی پوری باقی رہے گی۔ 1 روپیہ وراثت کا اگر بہن کے اوپر شادی کے لیے یا کسی بھی وجہ سے خرچ کیا، وراثت کا 1 روپیہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور وراثت کے بارے میں سختی سے کہا گیا ہے حقاً مفروضہ، حقاً مفروضہ، بار بار کہا گیا ہے مقررہ فرض ہے، مقررہ فرض ہے۔ تو اس لیے اس میں کوتاہی کرنا، غصب کرنا، نہ دینا، یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو شخص اس مال کو غصب کرتا ہے وہ دنیا میں بھی مالی تنگی کا شکار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس مال کے بدلے آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہیں اللہ تعالیٰ یہ وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ جو وراثت کی تقسیم کی جائے اس میں
مردوں کے لیے ایک عورت سے دگنا ہوگا، یعنی مردوں کا حصہ ہی تب بنے گا جب عورتوں کا حصہ متعین ہوگا۔ سبحان اللہ، اس کے بغیر مردوں کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بلکہ مجھے تو بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میرے ایک بزرگ، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب ان کے پاس شہد لے کر آئے، تو انہوں نے سے پوچھا بھئی یہ شہد کہاں سے لائے ہو؟ کہا جی ہم اپنے باغوں سے لائے ہیں۔ تو ان حضرت نے ان سے پوچھا بھائی صاحب سے کہ بھائی جن باغوں سے تم یہ لے کر آئے ہو، تمہارے والد نے ان باغوں میں سے تمہاری بہنوں کو حصہ دیا تھا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت میری کوئی بہن نہیں ہے۔ اس پر جا کر انہوں نے وہ شہد ان سے لیا، پھر فرمانے لگے اگر مجھے یہ پتا چلتا کہ اس میں تمہاری کوئی بہن ہے اور اس کو حصہ نہیں ملا، میں ہرگز یہ تمہارے باغ کا شہد نہ کھاتا۔ خیر اللہ پاک ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ میرے حضرت وہی والی بات کہ کل سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو ضرب لگی، یہ ان کے آخری 3 دن، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو موضوع آپ نے شروع کیا بڑا اچھا اور اہم موضوع ہے، اسی کو جاری رکھتے ہوئے ایک بات مفتی صاحب نے بیان کی کہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اہم سبب، جب کسی عارف سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے اس پستی کا سبب کیا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لا علمی بلکہ کہا بے عملی۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے کہ ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک خاتون کے لیے وراثت میں حق رکھا ہے، یعنی شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جسے نہ پتا ہو یہ۔ تو لا علمی سے زیادہ بے عملی اس لیے آتی ہے کہ ہم اس تقوی کو چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو سلسلہ ہے یہ شاید کہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے اور یہ میرے پاس اس طرح سے رہ جائے گا کہ اگر میں کسی کا حق چھین لوں گا۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ملائکہ ہنستے ہیں، عجیب، یہ روایت ایک حدیث ہے کہ ملائکہ ہنستے ہیں۔ اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ ایک شخص اسے جاگیر اور زمین کا ایک حصہ ملا ہو اور وہ برابر والے کسی اور کے بھی اس پہ قبضہ کرنے کی تھوڑی کوشش کرے، تو ملائکہ اس سے ہنس کے کہتے ہیں کہ جو تجھے اتنا ملا ہے اس پر تو راضی نہیں ہو سکا، تو یہ تھوڑا سا اور قبضہ کر کے تو کیا راضی ہو جائے گا؟ عجیب تو جتنا تجھے ملا ہے، تو اگر کسی کے حق پر، لہذا جناب امیر، حتیٰ یہ تو ہماری ماؤں بہنوں کی بات ہو رہی ہے کہ خاتون کا حق، ان کا قاتل ابن ملجم جب اسے بھی رسیوں میں جکڑ کے لایا گیا تو انہوں نے امام حسن سے فرمایا اللہ تعالیٰ عینی، تو نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا کہ خوف نظر آ رہا ہے، اس کی رسیوں کو ذرا کھول دے۔ عجیب۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب انہیں دودھ کا جام پیش کیا گیا تو فرمایا کہ کیا ایسا ہی جام میرے قاتل کو پلایا ہے یا نہیں پلایا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب تک اسے نہ پلایا جائے تو میں اسے نہیں پیوں گا۔ آخر میں وصیت فرمائی کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور نظم امرکم، اپنے امور میں منظم ہو جاؤ، یعنی مینجمنٹ کا صحیح خیال کرو۔ فقط تقوی سے بھی معاملہ حل نہیں ہوتا جب تک آپ پلاننگ صحیح طرح سے نہ کریں۔ لہذا ان دونوں چیزوں کو انہوں نے بیان فرمایا، اور شان رمضان ٹرانسمیشن میں ہر سال ان جملوں کو پڑھ دیتا ہوں، جناب امیر کے جو جملے ہیں کہ جب وہ قبرستان سے بھی واپس آ رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنے فوج کو روک کر وہاں پر نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا اہل الدیار الموحشہ، قبروں کو دیکھ کر کہا اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والوں، والمحال المغفرہ، اور فقیرانہ زندگی گزارنے والوں، والقبور المظلمہ، اے تاریک قبروں کے باشندوں، یا اہل الوحدہ، اے تنہائی میں رہنے والوں، یا اہل الغربہ، اے غربت کی زندگی گزارنے والوں، انتم لنا فرط سابق، تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لاحق، ہمیں بھی کہیں اور نہیں جانا، ہم بھی تمہاری اتباع میں پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ وَأَمَّا الدَّوْرُ فَقَدْ سُكِنَتْ، تو جب تم چلے گئے تو وہ جو گھر تھے تمہارے، اب وہ گھر تمہارے نہیں رہے جو تم قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اب اس میں کوئی اور رہتا ہے۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ مال جو تمہارے قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا تمہارا نہیں رہا، وہ تمہارے ورثہ میں تقسیم ہو چکا ہے آگے۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، حتیٰ تمہاری شریک حیات انہوں نے بھی کسی اور سے نکاح کر لیا۔ فَهَذَا خَبَرُ مَا عِندَنَا، یہ وہ دنیا کی خبریں تھیں جو ہمارے پاس تھیں۔ وَمَا خَبَرُ مَا عِندَكُمْ، تم یہ بتاؤ تمہارے پاس کیا خبریں، اندر کیا ہو رہا ہے۔ عجیب۔ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، اس کے بعد اپنے اصحاب کو دیکھا اور ایک جملہ فرمایا، یہ نہج البلاغہ سے خطبہ گزارش کر رہا ہوں، ایک جملہ فرمایا کہ أَمَا لَوْ أُذِنَ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ لَأَخْبَرُوكُمْ، اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جاتی تو میں بتاتا ہوں کہ کیا بولتے اندر سے۔ اور ایک جملہ کہتے فَإِنَّ خَيْرَ الذَّاتِ التَّقْوَىٰ، کہ اے علی قبر میں نہ دنیا کی جھوٹی عزت کام آئی، نہ شہرت کام آئی، نہ اقتدار، نہ دولت، قبر میں کام آنے والی چیز سوائے اللہ کی بندگی اور تقویٰ کے کچھ نہیں تھا۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، واقعی ایمان تازہ ہو گیا، واقعی ایمان تازہ ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت، یہ ہستیاں ہیں ہی ایسی کہ ہم جب بھی ان کا ذکر کریں گے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔
مفتی صاحب ایک مجھے سوال آیا ابھی یہ جب ہم بات کر رہے تھے تو ایک خاتون نے مجھے ایک سوال بھیجا ہے اور یہ میں بھی کیونکہ اب ٹویٹر استعمال کرتا ہوں @JunaidJamshed PK اگر آپ لوگ سوالات بھیجنا چاہیں تو آپ اس پہ کو فالو کر سکتے ہیں. وسیم آپ کا ٹویٹر بھی یہ لوگ جنرلی فالو کر رہے ہوتے ہیں سارے؟ جی ہم سوالات آ رہے ہوتے ہیں تو اگر @JunaidJamshed PK اگر آپ سوالات بھیجنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ ایک خاتون نے ایک سوال بھیجا ہے, پوچھ رہی ہیں کہ میرے والدین نے مجھ کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا اور انہوں نے مجھ سے یہ بات کی کہ تمہارے جو شوہر ہے اس کے پاس پہلے ہی بہت مال ہے, تمہیں ضرورت نہیں, میرے بیٹوں کے پاس کم ہے, اپنا حصہ ان کے نام کر دو. کیا میرے والدین کو ایسا کرنے کی اجازت تھی؟ کیونکہ میں نے وہ سارا کا سارا مال اپنے بھائیوں کے نام کر دیا. اس کی اجازت تھی؟ والدین اگر ریکویسٹ کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں, اس کی تو اجازت ہے, لیکن اپنی مرضی سے والدین اپنی بیٹی کا حصہ اپنے بیٹوں کو دے دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ بیٹی کے پاس مال زیادہ ہے بیٹوں کے پاس کم ہے, تو یہ اختیار نہیں ہے. اچھا, وراثت جو تقسیم کی جاتی ہے نا, جب کوئی شخص انتقال ہوتا ہے تو ہمارا مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے ہم مالک نہیں ہیں, ہم امین ہیں. اچھا, ہم امین ہیں. ہم امین ہیں. جب تک ہم زندہ ہیں اس کو ہم استعمال کریں گے, جب انتقال ہو جائے گا تو یہ دوبارہ اللہ مالک ہے, اس کی ملکیت میں آ جائے گا اور پھر وہ بتائے گا اس مال میں کس کا کتنا حصہ ہے اور وہ اس کو تقسیم کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ حصے مقرر کیے ہیں, لہٰذا جب تک کوئی شخص اپنا حصہ لے کر کسی کو نہ دے تب تک وہ کسی کا نہیں ہوگا. ٹھیک حضرت وقت تھوڑا ہے, ابھی آپ نے ایسا ایمان تازہ کیا, کچھ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے کچھ مناقبات بیان کریے اور کرتے رہیے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے, اور جو اتنا حسین اور خوبصورت موضوع آپ نے موقع کی مناسبت سے انتخاب فرمایا ہے وہ یہ کہ خود امام احمد بن حنبل نے بھی اسے لکھا ہے اور بزرگان نے فرائض السمتین میں بھی موجود ہے. بڑا خوبصورت سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ارشاد فرمایا کہ من اراد ان ينظر آدم فی علمہ ونوحا فی عزمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی ضہدہ فلینظر الی علی بن ابی طالب. سبحان اللہ. کہ جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے اور نوح کو ان کے عزم میں دیکھے اور ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے اور موسیٰ کو ان کی حیبت اور جلال میں دیکھے اور عیسیٰ کو ان کے زہد و تقوی میں دیکھے, اسے چاہیے کہ فلینظر الی علی بن ابی طالب, اسے چاہیے کہ چہرے مبارک علی بن ابی طالب پر نگاہ کر لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ قیامت کے دن ان نیک ہستیوں سے ہمیں بھی ملا, اپنی جن جنتوں میں تو نے ان کو بھیجا ہے ہمیں ان سب کا ہمسایہ بنا. ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ.
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین۔ اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ تو اذان کے بعد جو کہ ایک مکمل دعوت ہے تو اس کے بعد دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ ہم ہاتھ اٹھا کے اہلیان پاکستان تیرے سے یہ دعا کرتے ہیں بھیک کے درجے میں کہ اے اللہ تو ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جملہ مسلمین و مسلمات جو دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کو پاکستان کے لیے خوش آئند بنا، یہاں کے رہنے والوں کو آپس میں محبت، اخوت، تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو اچھی روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما، صحت شفا کاملہ نصیب فرما۔
لمبی عمر لیکن صحت کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ بے نکاحی بچیوں کو اچھے رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہماری دوسری حاجات ہیں ان کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ وہ تمام خیریں جو تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں وہ تمام کی تمام خیریں ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اور جن شرور سے تو نے اپنے حبیب کو بچایا ان تمام شرور سے تو ہم سب بھی تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری بھی ان تمام شرور سے حفاظت فرما۔ میرے کریم رب محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔